کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو دل مردہ ہو چکا ہے نوجوانوں کا، اور کس وجہ سے ہوا، کس سبب سے ہوا، وہ میں نے پراپر بتایا ہے۔ آج میں نے کل کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس دل کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت چھوڑی ہوئی ہے، ایک چیز چھوڑی ہوئی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن پاک سے دوں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، جب وہ مر چکی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کہیں گے کہ زمین کیسے مر سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ بنجر ہو چکی تھی، کوئی چیز اس میں پیداوار نہیں ہو رہی تھی، وہ کچھ اگا نہیں رہی تھی، خراب ہو چکی تھی، تو اس زمین کو یعنی کہ زندہ کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا۔ اور وہ کیسے زندہ ہوئی؟ جب اس کے اندر پانی آیا، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی، جب اس کے اندر آپ بے جان چیز چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ زمین جو پہلے خود بنجر تھی، بے جان تھی، اب اس میں اتنی صلاحیت موجود ہو چکی ہے کہ جب اس میں آپ بے جان چیز بیج چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ اس میں بھی روح پیدا کر دیتی ہے۔ پھر وہی بیج جب اسے آپ زمین کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ اسی زمین کو چیرتا ہوا ایک خوبصورت پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اسی زمین سے خوراک لینے کے بعد، نمکیات لینے کے بعد، احساسات لینے کے بعد وہی ایک پودا، ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ پھر اسی زمین سے خوراک لینے کے بعد، پیداوار لینے کے بعد، پانی لینے کے بعد وہی تناور درخت ایک پھل کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو آخر یہ سبب ہوا کیسے؟ یہ رب تعالیٰ کی حکمت سے ہوا۔ رب نے فرمایا کہ میں نے اسے پانی دیا، پانی کے بعد اس کے اندر روح آئی، جان آئی، اور جب اس کے اندر جان آئی تو اس جان نے اس بیج کو زندہ کیا، بیج کے اندر روح دی، پھر وہ روح باہر نکلی، باہر نکل کر پودا بنی، پودے کے بعد درخت بنی، درخت کے بعد پھل بنی۔ یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے، جیسے اس رب نے زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی اتارا ہے، تو اس مردہ دل کو، قلب کو جاری کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے اس رب نے قرآن اتارا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں، ایک ہے وحی، اور ایک ہے بدن، اور ایک ہے روح۔ ان تین چیزوں کا کنسیپٹ کیا ہے؟ قرآن پاک پر میں بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کو روح کے ساتھ تعبیر کیا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے تجھ پر روح کو نازل کیا۔ اور ایک مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، جن کو اس نے نبوت کے منتخب کر لیا، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روح دے کر بھیجتا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بِالرُّوحِ، روح کے ساتھ۔ یہاں پر وحی کو بھی روح کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک روح ہے اور دوسری وحی ہے، ان کا کنسیپٹ کیسے ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ملاپ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جناب، یہ جو روح ہے، انسان کی روح ہے، اس روح کی اصل وہ قرآن والی روح ہے، جسے رب تعالیٰ نے روح قرار دیا، وحی کو روح قرار دیا۔ جب وہ اس روح کے اندر آتی ہے تب جا کر یہ روح بیدار ہو جاتی ہے۔ جب یہ روح بیدار ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر ایسی صلاحیات پیدا ہو جاتی ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو مرد اور عورتوں میں سے اچھے عمل کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ جب پاکیزہ زندگی ملتی ہے، چاہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ رہتا زندہ ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔